بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام على خير خلقه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى صحبه المنتجبين. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستان عزیز، ایام فاطمیہ ہے. ایام فاطمیہ کے مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں جتنی بھی مجالس، جتنی بھی عزاداری، جو بھی ہو جائے کم ہے. ہم اپنے توفیق کے مطابق میں صرف ایک حدیث کو، البتہ حدیث طولانی ہے لیکن انشاءاللہ بہت لطف والا حدیث ہیں، اس حدیث کو ترجمہ اور شاید مختصر سی توضیح دے دوں اور پھر مجلس کو ختم کروں. یہ حدیث جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں: ان ابی عبداللہ جعفر بن محمد قال قال جابر لأبی جعفر. یہ امام صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے روایت کرتے ہیں کہ قال جابر لأبی جعفر. جابر بن عبداللہ انصاری جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، وہ امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں: جعلت فداک یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان ہو جاؤں یا ابن رسول اللہ. حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ مجالس ہے، اس سے انسان استفادہ کرے. اے میرے مولا، مجھے اپنی آپ کی جد امجدہ کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث سنائیں. کس طرح حدیث ہو؟ اذا انا حدثت به شیعا فرحوا بذلک. ایسی حدیث اپنی جد امجدہ کے بارے میں مجھے سنائیں، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، کہ جب وہ حدیث میں آپ کے محبین، آپ کے پیروکاروں تک پہنچاؤں تو وہ خوش ہو جائیں. فرحوا به. قال ابو جعفر. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا: حدثنی ابی عن جدی عن رسول اللہ. مجھے میرے والد بزرگوار اور انہوں نے میرے جد امجد امیر المومنین سے اور امیر المومنین نے رسول خدا سے روایت کی ہے. قال اذا کان یوم القیامہ یقول اللہ تعالی. رسول خدا نے فرمایا، اس نے امیر المومنین، پھر اس طرح یہ سلسلہ پانچویں امام تک آپ پہنچتا ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار عالم ندا کرے گا، آواز دے گا: یا اہل الجم، اے محشر والو، انی قد جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ. اے اہل محشر، اے قیامت والو، آج میری ساری جو کرامت ہے وہ محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین کے لیے قرار دی ہے. آج جو مجد و بزرگی و عظمت ہے وہ ان پانچ ہستیوں کے لیے ہے. قیامت کا دن ہے. یا اہل الجم تأتی الرؤوس وغض الابصار. اے اہل محشر، اپنے سروں کو نیچے کرو اور اپنی آنکھوں کو بند کرو. کیوں؟
فإن هذه فاطمہ تسیر إلی الجنہ، کیونکہ آج میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت کی طرف گزرنا چاہتی ہے، اس لیے اپنے سروں کو نیچے رکھو اور آنکھوں کو بند کرو۔ فَيَأْتِيهَا جَبْرَائِیلُ بِنَاقَةٍ مِنْ نُوقِ الْجَنَّةِ، اس صورت میں یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام باقر علیہ السلام، کہ اس صورت میں جب یہ ندا آئے گی تو جبرائیل امین جنت کی نورانی اونٹوں میں سے یا اونٹیوں میں سے ایک اونٹنی کو لے آئیں گے۔ کیسا ہوگا وہ؟ مدبحۃ الجنبین حطامها من اللؤلؤ الرطب، ایک تو اس پر لباس بہشتی، دیبائے بہشتی کے ساتھ وہ مزین ہوگا۔ اب وہ تو خدا جانتے ہیں وہ کس طرح ہوگا، وہ جب جائیں گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ جنت کے بارے میں جتنی بھی صفات اور کیا جائے اس کی حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، بہرحال ہم اتنوں کے کچھ ہیں۔ اس کی جو لگام ہے، جو مہار ہے، وہ موتیوں وغیرہ کا ہوگا۔ علیہ رحل من المرجان، اس کا جو زین ہے، رال ہے یا کجاوا ہے، جو بھی کہیں، وہ کس کا ہوگا؟ مرجان سے بنا ہوا ہوگا، یا کوت مرجان، اس کی وہ ہے تعریف کرے کہ کس طرح بعظمت یہ چیزیں ہوں گی۔ فتناہ بین یدیہا، پھر یہ اونٹنی جناب سیدہ کے پاس لے آئیں گے، وہاں پر اس کو بٹھایا جائے گا۔ فترکبہا، پس بی بی فاطمہ زہرا کی ہوگی اس اونٹنی پر سوار ہوگی جو تعریفی کی۔ فیبعث لہ مئۃ الف ملک، بس پروردگار 1,00,000 فرشتے وہاں پر ان کے پاس بھیجیں گے۔ لیسیروا عن یمینہا، تاکہ ان کے ساتھ دائیں طرف سے چلتے رہیں۔ 1,00,000 فرشتے، لاکھوں فرشتے سیدہ کے دائیں طرف چلنے لگیں گے۔ وَيَبْعَثُ إِلَيْهَا مِئَةَ أَلْفٍ مَلَكٍ عَنْ يَسَارِهَا، اور اسی طرح لاکھوں فرشتے کس طرف چلیں گے؟ بائیں طرف۔ وَيَبْعَثُ إِلَيْهَا مِئَةَ أَلْفٍ مَلَكٍ يَحْمِلُونَهَا عَلَى أَجْنِحَتِهِمْ، پھر 1,00,000 اور فرشتے آئیں گے جو اس نورانی اونٹنی کو، اس ناکے کو اپنے پھروں پر اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہوگی، کیا شان ہوگی بی بی کی۔ حتی یسیروہا علی باب الجنہ، اس کو اسی طرح بعظمت طریقے سے، اس طرح بھی فرشتے لاکھوں میں، اس طرح بھی فرشتے، اس کی اونٹنی بھی فرشتوں کے پھروں پر، بی بی کی عظمت، لوگوں کے آنکھیں بند ہے اور سر نیچے ہیں، اسی صورت میں یہ جنت کے دروازے پر پہنچائی جائے گی۔ فَإِذَا سَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، اور جب بی بی سلام اللہ علیہا جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گی، متوجہ تو ہے نا؟ انشاءاللہ مزہ دے گا آپ کو اگر یہ حدیث سنیں گے۔ اور جب بی بی جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گی، تلتفت، پھر وہ بی بی اس طرح دیکھنا شروع ہوگی۔ وہ جو نہیں ہوتے کبھی کبھار اپنے پیچھے کی طرف لوگ موڑتے ہیں، چلتی بھی اور پیچھے کی طرف بھی دیکھتے ہیں، بی بی کبھی اس طرف متوجہ ہیں کبھی اس طرف ملتفت ہوں گی۔ فیقول اللہ، تو خداوند متعال کی طرف سے آواز آئے گی۔ یہاں پر اس حدیث کے اس جگہ کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ سنیں۔ یا بنت حبیبی ملتفاتک وقت امرت بک الی جنتی، یہ خطاب دیکھیں، یا بنت حبیبی، اللہ اکبر، اے میرے حبیب کی بیٹی، کتنی پیاری آواز، کتنی پیاری خطاب ہے، یہ معمولی خطاب نہیں ہے۔ یعنی کہ مثلا یہ بھی کہہ سکتا تھا خدا متعال یا فاطمہ اس طرح کرو، نہیں، یا بنت حبیبی، کیا شان ہے، اے میرے حبیب کے بیٹی، میرے حبیب کی بیٹی،
کیوں آپ اس طرف اس طرف دیکھ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات ہے؟ میں نے تو آپ کو ان فرشتوں کی معیت میں جنت تک پہنچایا، آپ کی عظمت کے لیے لوگوں کو ان کے سر نیچے کیے، آنکھیں بند کیے، لاکھوں فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے، آپ کی اڑنی کو اٹھائے ہوئے ہیں پروں پر۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پھر ابھی آپ کبھی اس طرف دکھ دیے کبھی اس طرف ملتفت ہیں؟ جواب سنیں۔ فتقول یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، اے میرے رب میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس عظیم دن میں، محشر کے ایک عظیم دن میں میری قدر پہچانی جائے۔ کیوں؟ واقعاً بی بی مظلوم بھی ہے نا، اس دنیا میں بی بی کی قدر کسی نے نہیں پہچانا۔ میرے رب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دن میری قدر کو پہچانے لو کہ میں کس شان کی مالک تھی، میری عظمت کیا تھی۔ اب کیا کہہ رہا آگے؟ فیقول اللہ، پھر دوبارہ خداوند متعال کہے گا یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی۔ اللہ، یہ خطاب دیکھیں کتنا پرلطف، کتنا محبت امیز۔ یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کے بیٹی، ارجی فنظری من کھان فی قلبہ حب اللہ کا، لو اللہ کے، واپس پلٹ آؤ، دیکھیں جس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ہے، اول احد من ذریتک، یا آپ کی اولاد کی محبت ہے، جس دل میں آپ کی محبت ہے اور یا آپ کی اولاد کی محبت ہے، خودی بیدیہ، اس کو اپنے ہاتھ سے لے لو، اٹھاؤ، فادخلیہ الجنہ، اس کو جنت میں داخل لے جاؤ، اس کو جنت میں داخل کرو۔ جس کی دل میں آپ کی محبت اور آپ کی اولاد کی محبت ہے، اس کو اپنے ساتھ جنت میں داخل کرو۔ قال ابو جعفر، پھر پانچویں مولا فرماتے ہیں واللہ یا جابر، قسم بے خدا اے جابر، انہا ذالک اليوم لتلتقط شیعتها ومحبیها کما یلتقط الطیر الحب الجید من الحب ردی۔ قسم خدا کی اے جابر، جب یہ فرمان آئے گی خدا کی طرف سے تو میری جدہ فاطمہ الزہرا اپنے محبین کو، اپنے چاہنے والوں کو اس طرح چنے گی جس طرح کہ ایک پرندہ اچھے اچھے دانوں کو برے دانوں سے چن کر وہ چنتی ہیں۔ کوئی دانہ ڈالتا ہے نا پرندوں کو، اس میں کچھ خراب ہوتے ہیں اور کچھ ٹھیک ہوتے ہیں، جس طرح کہ ایک پرندہ اچھے اچھے جو اس کے وہ ہیں اس کو چنتا ہے، اس طرح میری جدہ فاطمہ اپنے محبین کو ادھر سے چن چن کر جنت میں داخل کرے گی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا ثَارَ شِيعَتُهَا مَعَهَا عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، اے جابر، جب میری جد امجدہ کے چاہنے والے میری جد امجدہ کے ساتھ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، پہلے تو بی بی جنت کے دروازے پر پہنچ گئی تھی، وہ متوجہ ہوگی، اب ان کے چاہنے والے جب جنت پر پہنچ جائیں گے، یہ حدیث بہت سننے والی ہے، بہت عظیم ہے۔ کیا ہوگا؟ یلقی اللہ فی قلوبہم ان یلتفتوا، تو خداوند متعال ان کے دلوں میں ڈالے گا کہ وہ بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف موڑے، دیکھیں، التفات کریں۔ خدا محبین کے دل میں یہ ڈالے گا، محبین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں یہ ڈالے گا کہ وہ بھی جنت پر کھڑے ہو کر تھوڑا سا پیچھے کی طرف دیکھیں، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الْتَفَتُوا يَقُولُ اللَّهُ، اور جب وہ دیکھنا شروع کرے مومنین تو خداوند متعال ندا دے گا، یا احبائی ملتفاتکم، اے میرے
دوستو اے میرے محبوبو. اب دیکھیں خطاب دیکھیں بی بی کی شان اور عظمت کو دیکھیں. بی بی کے چاہنے والوں کے لیے یا احبائی، اے احبائے خدا، اے دوستان خدا، اے میرے دوستو، کیوں آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ وَقَدْ شَفَعْتُمْ فِيكُمْ فاطمہ بنت حبیبی. اللہ اکبر. اور میں نے تو آپ لوگوں کی حق میں بی فاطمہ زہرا میرے حبیب کی بیٹی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت قبول کی. جب انہوں نے آپ کی شفاعت کی درخواست کی تو میں نے یہ درخواست کیا قبول کیا. پھر کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ خدا چاہتے تھے کہ وہاں پر بی فاطمہ زہرا اور محبین فاطمہ زہرا کی مقام و منزلت کو بتائے لوگوں کے درمیان. آج ٹائم کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آج مجلس بی فاطمہ زہرا ہے. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ أَحْبَبْنَا أَن يُعْرَفْ قَدْرُنَا فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ. یہ بھی کہیں گے اے میرے رب، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آج ہماری قدر منزلت کو پہچانے اسی یوم، اسی دن میں. اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں، ہم محبین زہرا چاہتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن، اس عظیم دن، ہماری قدر و منزلت کو پہچانیں. اس دنیا میں تو ہم نے ایسی زندگی گزاری کہ مظلومیت کے انتہا تک ہم پہنچ گئے تھے. دنیا نے ہمیں بہت الگ تلگ کیا تھا. محبین زہرا ابو ذر تھے، میسم تھے، عمار تھے، مقداد تھے، مالک تھے. کیسے کیسے مظلومیت سے شہید ہو گئے. ابو ذر کی زندگی دیکھیں، محب زہرا تھے یا نہیں تھے؟ ربضہ میں شہید ہو گئے. مالک کو دیکھیں، عمار کو دیکھیں، میسم تمار کی زبان کاٹی گئی. آج ہم چاہتے خدا کہ ہماری منزلت کو واضح کریں. فیقول اللہ، پھر خدا متعال کیا فرمائے گا؟ یا احبائی ارجو ونظرو من احبکم لحب فاطمہ. اے میرے دوستو، اے خدا کے دوستو، اے دوستان خدا، واپس پلٹ جاؤ، اٹھاؤ ان میں سے جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ محبت کیے. کس کی خاطر؟ بی بی فاطمہ زہرا، چونکہ آپ بی بی کے محب تھے، انہوں نے آپ سے محبت کی. انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ. دیکھیں جنہوں نے آپ کو طعام دیا ہے بی بی کی محبت میں. اللہ اکبر. آگے دیکھیں، وانظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ. جنہوں نے آپ کو ایک گھونٹ پانی کا ایک گھونٹ دیا ہے بی بی کے محبت میں. اٹھائے ان کو اپنے ساتھ، لے جائے ان کو اپنے ساتھ جنت میں. مقام اپنا دیکھیں. انظروا من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ. ان کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں جنہوں نے آپ کی غیبت میں، آپ کی عدم حضوری میں، انہوں نے آپ سے دفاع کیا ہے. لوگ آپ پر تان و تشنیع کرتے تھے، آپ سے دفاع کرتے تھے کہ نہیں یہ محب فاطمہ ہے، یہ محب زہرا ہے. ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھائیے. فَخُذُوهُ بِيَدِهِ وَادْخُلُوهُ الْجَنَّةَ. ہاتھ سے پکڑ کر ان کو اٹھائیں اور جنت میں داخل کرا. اللہ، یہ محبان زہرا کی منزلت ادھر واضح ہو رہی ہے. محبان بی بی فاطمہ زہرا کی منزلت. آگے کیا ہے؟ قال ابو جعفر، امام باقر علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، واللہ لا یبق فی الناس الا شاک او کافر او منافق. اے جابر، اس وقت سب لوگوں کی شفاعت ہو جائے گی سوائے شکی مزاج بدبخت جو اہل بیت کے بارے میں شک اور شبہات رکھتے تھے.
جو اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، اور کافر رہ جائے گا اور منافق رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کی برکت سے اور ان کے محبین کی برکت سے سب نجات پائیں گے۔ فَإِذَا صَارُوا بَيْنَ الطَّبَقَاتِ، اور یہ لوگ کافر، شاکی، منافق، غاصبین زہرا، اعدائے زہرا، یہ جب جہنم کے طبقات میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ نادو، پھر بہت آوازیں دیں گے، ہمیں اٹھائے، ہمیں ہماری مدد کیجیے۔ لیکن کما قال اللہ تعالی، جس طرح کہ خداوند متعال نے بھی فرمایا ہے، فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، ہم تو بہت آوازیں لگا رہے ہیں لیکن ہم محب زہرا نہیں تھے، ہم دشمن زہرا تھے۔ اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی مہربان دوست بھی نہیں ہے۔ فَيَقُولُونَ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کہیں گے اگر ہمیں دوبارہ ایک مہلت ملی تو ہم بھی ایمان لائیں گے، ہم بھی مومنین ہو جائیں گے، ہم بھی محبین ہو جائیں گے۔ لیکن قال ابو جعفر، پھر امام بکر، یہ قرآن آیت درمیان میں ذکر فرمایا، پھر فرماتے ہیں امام بکر علیہ السلام، ہیہات ہیہات منعوا ما طلبوا ولو ردوا لما نہوا عنہ ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، یہ جو طلب کرے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو ان سے تو منع کیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل، جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں پہنچیں گی، لیکن اگر برفرض ان کو دوبارہ بھی دنیا میں لٹایا جائے تو جس چیز سے ان کو منع کیا تھا وہ دوبارہ وہی انجام دیں گے، اور یہ جھوٹے ہیں، یہ جہنم ہی رہیں گے۔ میرے دوستو، واقعاً اگر انسان بی بی فاطمہ زہرا کی عظمت کے لیے کوئی بھی حدیث نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہی حدیث میرے خیال میں بی بی کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ بی بی کی عظمت کی بھی ہے اس میں، اور محبین بی بی فاطمہ زہرا کی بھی عظمت ہے اس میں۔ افسوس نہ بی بی کی عظمت کو کوئی پہچانے اور نہ بی بی کے محبین کا عظمت کوئی پہچانا۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔